اس کے بعد تو احتجاج ہوتا ہے. تو یہ کس قسم کا احتجاج ہوا علی ظفر صاحب؟ یہ آپ کی بات صحیح ہے. جہاں تک عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز تھیں انہوں نے تو یہ کوئی پریلیمنری یا فائنل کی بات نہیں کی تھی. وہاں سے تو انسٹرکشنز جو آئی تھیں وہ یہی ہیں کہ آپ نے محرم کے بعد 10ویں کے بعد آپ نے احتجاج کرنا ہے. اور احتجاج انہوں نے کہا تھا کہ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے, گلی گلی میں اور محلے محلے میں. یہ پریلیمنری یا فائنل کا وہاں سے گائیڈنس نہیں آئی. اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ کوشش تو یہ ہونی چاہیے ہماری کہ ہم اگر احتجاج کرنا ہے تو بھرپور طریقے سے پوری طرح کریں. یہ درمیانہ رستہ احتجاج کا نہیں ہوتا. کہ ویسا تیاری کا تو اب وقت نہیں رہا. 10 محرم تو کل ہے اور کل کے بعد تو احتجاج باقاعدہ پھر شروع ہو جانا چاہیے تھا. عمران خان صاحب کی ہدایات کے مطابق اگر چلا جاتا جو آپ فرما رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک دن کے اندر کوئی تیاری ہو پائے گی 10 محرم کے بعد باقاعدہ احتجاج کا آغاز ہو بھی سکے گا؟ دیکھیں یہ تو ابھی نہیں کہہ سکتا میں. فی الحال دیکھیں گے ہم منڈے کو کیا ہوتا ہے. لیکن جو اسٹریٹجی ہے یا انسٹرکشنز ہیں وہ تو یہی ہے. اب کتنی تیاری ہے یا نہیں ہے یہ گراؤنڈ ریئلٹی منڈے کو پتہ چلے گی. آپ کو کوئی ویسے ہدایات ایز اے لیڈر آف پی ٹی آئی کوئی ہدایات آئی ہیں بیرسٹر صاحب کے اس جگہ پر ملنا ہے, ملاقات اس جگہ پر ہوگی, سارے اکٹھے اس جگہ پر ہوں گے لیڈران اور اس کے بعد کارکنان؟ جی ابھی تک نہیں ہے. آج رات کو میٹنگ ہے ہماری, دیکھیں اس میں شاید ہم فیصلہ کر سکیں. اور یہ احتجاج جو ہے یہ ٹولیوں میں ہوگا بیرسٹر صاحب یا پھر یہ اوور آل ملک گیر ہوگا؟ ملک گیر ہوگا. تو ملک گیر احتجاج کے لیے تو بہت موومنٹ چاہیے ہوتی ہے بفور دا احتجاج از ویل. بیرسٹر صاحب ایسی کوئی موومنٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی, کسی قسم کی تیاری ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے, کوئی ہدایات آپ تک نہیں پہنچی ہیں. ہمیں یہ پتا چلا کہ ابھی تک کوئی ہدایات کسی کو بھی نہیں دی گئی ہیں. تو یہ کیسا احتجاج ہوگا بیرسٹر صاحب؟ جی دیکھیں ابھی فی الحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا, ابھی وقت ہے. دیکھتے ہیں آج رات کو کیا فیصلہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے یہ اس کو جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کوئی پریلیمنری طریقے سے شروع کیا جائے اور پھر اس کو بڑھایا جائے. لیکن ابھی تک آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ مجھے بھی اور کسی کو بھی شاید انسٹرکشنز یا کوئی اسٹریٹجی ابھی ڈسکس نہیں ہوئی. اچھا ویسا میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں ود اے فیو لیگل کوسچنز ایز ویل. بیرسٹر عقیل ملک صاحب, ایک تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا احتجاج کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. ابھی انہوں نے احتجاج کیسے کرنا ہے ان کو نہیں پتا, لیکن اگر وہ احتجاج ویسے کرتے ہیں جیسے انہوں نے لاسٹ ٹائم کیا تھا, اس کے آپ کو امکانات نظر آتے ہیں کہ اسلام آباد آ جائیں اور اسلام آباد آ کر سڑکیں بند کر دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکا صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں احتجاج یہ پہلے بھی کرتے آئے, اور جس قسم کے احتجاج اور انتشار میں بڑا فرق ہے. دیکھیں ایک ان کا آئینی حق ہے, ہم نے کبھی کسی سیاسی جماعت کو منع نہیں کیا کہ وہ احتجاج نہ کریں, لیکن آپ نے کرنے بھی نہیں دیا. نہیں, لیکن اس کی کوئی ریکوائرمنٹس پری ریکوزٹس تو وہ پورے کرنے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پورا احتجاج کرنا, آپ کہہ رہے ہیں کہیں بھی میری اطلاعات کے مطابق کہیں پورے پاکستان میں جو لوکل یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو دینی ہوتی ہے بالکل نہیں دی. کوئی کسی بھی شہر میں, اسلام آباد, لاہور, کہیں بھی انکلوڈنگ اسلام آباد, میرے علم میں تو نہیں ہے, جو میرے تک جو نالج ہے یا جو مجھے پتا ہے. یعنی این او سی جو لینا ہوتا ہے, جی اجازت جو لینی ہوتی ہے یا انفارم کرنا ہوتا ہے اتھارٹیز کو, وہ ابھی تک کوئی اجازت نہیں ہے کہیں بھی. انہوں نے فارملی اپلائی بھی نہیں کیا, نہ کوئی درخواست دی. بس یہ احتجاج کا لگے ہوئے ہیں. احتجاج اور انتشار میں وہ جو لائن ڈرا کرنی ہے وہ بہت ضروری ہے. کہتے تو یہ احتجاج ہیں لیکن کرتے اور پھیلاتے یہ انتشار ہیں. اچھا ویسے آپ نے بھی ان کو منتشر کر ہی دیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ انتشار پھیلا سکیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا. یہ فائنل کال پہلے بھی دے چکے, بڑی عید, چھوٹی عید, اب عاشورہ اور کل ڈیڈ لائن ہے, اور ابھی تک تو نتھنگ, اٹس بزنس ایز یوزول, اور کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ علامتی طور پہ ورک فرام ہوم جس طرح آپ کہہ لیں ورچولی شاید یا آپ اپنی خبر کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں یا پھر یہ آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, میں خبر کی بنیاد پہ بھی کہہ رہا ہوں,
اس کے علاوہ بھی میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کوئی احتجاج کوئی بڑے پیمانے پہ نہیں ہونے والا. اتنی کانفیڈنس سے آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ کیا حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان کو بات ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے ہلکی پھلکی آپ کو نظر آ جاتا ہے حالات کیسے ہوں، اور ابھی فی الوقت تو حالات یہی دکھا رہے ہیں کہ اس پیرائی میں اور ان حالات میں پی ٹی آئی احتجاج نہیں کرے. بیرسٹر علی ظفر صاحب، یہ آپ نے سنا ہے کہ این او سی بھی نہیں آپ لوگوں نے لیا، اتھارٹیز کو بھی فارملی نہیں انفارم کیا، اجازت بھی نہیں لی ہے، یہ بات ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب؟ دیکھیں، یہ اجازت کی بات جو کر رہے ہیں، اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو. اجازت کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ بڑے جلسے کرنے لگیں. کوئی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹریٹجی کا بالکل حصہ نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد ڈی چوک پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں یا کوئی ایسا احتجاج کر رہے ہیں کہ جو کسی خاص مخصوص جگہ پہ بیٹھ کے جلسہ کرنا ہے. یہ مختلف قسم کا احتجاج ہے. اس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ کسی جو پہلے تھا کہ ہم نے ڈی چوک جانا ہے، اس میں بالکل ایسی بات نہیں کرنی. تو اس لیے ان کا یہ کہنا کہ کوئی اجازت نہیں لی، اس کی ضرورت نہیں ہوتی جب آپ ملک گیر یا جگہ جگہ محلے میں گیدرنگ کرنا چاہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو خدشہ ہے، بلکہ یہ کہ ان کا کہنا ہے کہ جی احتجاج کی ہم حق دینا چاہتے ہیں، تو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں، آپ نے سوال میں بھی اپنا ذکر کیا کہ آج تک جب کا ہماری حکومت گئی ہے احتجاج کرنے کی، ہم نے جب بھی کوشش کی ہے پرامن احتجاج جو ہمارا آئینی حق ہے، انہوں نے اس کو ڈینائی کیا ہے. اب ان کا خواہش ہے، دلی خواہش ہے کہ ہم کوئی انتشار پھیلائیں. یہ نہیں ہوگا. پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، ہم نے کسی قسم کا آئین کی خلاف ورزی، قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی. وہ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، ہم ملیٹنٹ آرگنائزیشن نہیں ہیں. ان کی خواہش ہے شاید کہ ہم بن جائیں، لیکن وہ خواہش ہم پوری نہیں ہونے دیں گے. بیر صاحب، افسوس وہاں ہوتا ہے نا، جیسے آپ جیسے لوگ ہیں they will never want violence، لیکن کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سنکن کچھ سانو مرن دا شوق ویسی والا کام آپ لوگوں نے بھی کیا نا. وہاں سے کفن باندھ کے تو آ رہے تھے نا سی ایم صاحب، تو وہ انتشار کی ایک کیفیت یا ایٹ لیسٹ ایک امپریشن تو بن جاتا ہے. پھر جب اسلام آباد آئے اس کے بعد بھی دے ہیڈ ٹیئر گیس کے جو فائر کرنے والی شیلز بھی تھے اور ویپنز بھی تھے جو فائر کرتے، تو وہ انتشار تو آ گیا نا بیرسٹر صاحب. آپ کی طرف سے نہیں آیا، بہت سارے اور رہنماؤں کی طرف سے نہیں آیا، لیکن there were elements like that in the احتجاج. اور ایون ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلحے سے لیس ہو کے آئیں گے. نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسا احتجاج ہی نہیں کرنا. آپ کہہ رہے ہیں اب وہ تھریٹس تو انہوں نے دی ہیں. سی ایم کے پی نے دوبارہ یہ کہا ہے کہ آپ ان کی بات کو سیریسلی لے رہے ہیں؟ with a pinch of salt. چلیں بیرسٹر صاحب آپ جواب دے دیجیے گا. جی دیکھیں، ہر احتجاج کے ایس او پیز ہوتے ہیں دونوں طرف سے. جب حکومت ہوتی ہے، اور یہ پوری دنیا میں اور پاکستان کی تاریخ میں بھی ہے کہ جب حکومت نے مینج کرنا ہوتا ہے کسی احتجاج کو، تو وہ شروع سے ہی کنٹینرز نہیں لگاتی، وہ شروع سے ہی ٹیئر گیسنگ نہیں کرتی. اگر یہ حکومت یہ کرے گی تو پھر نیچرلی ایک انتشار کا کیفیت ہوگی. نیچرلی آپ اگر لوگوں کو ڈنڈے ماریں گے تو پھر وہ ری ایکٹ کریں گے. حکومت کا کام ہوتا ہے کہ پہلے وہ ایک کنٹرول کرے اور اس کو مینج کرے ایک احتجاج کو، لوگوں کو بولنے دے. ایٹ بیسٹ احتجاج میں کیا ہوتا ہے، لیڈران آتے ہیں، لیڈران آ کے اپنی گفتگو کرتے ہیں، پبلک میں اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں، پبلک ان کو سنتی ہے، نعرے بازی ہوتی ہے اور پھر گھر چلے جاتے ہیں. ٹھیک، اس میں ہمارا کوئی ایسا ارادہ بھی نہیں ہے، اور یہ میں بڑا واضح طور پہ آپ کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں.